السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوچیں پیاں ہن کی کریے۔ جی ہاں، عمران خان اور بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل میں سر جوڑ لیے ہیں کہ اب کیا کریں۔ جو کچھ ہو چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، آج کے پروگرام میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ایک ٹاپ بیوروکریٹ، بلکہ بہت ہی ٹاپ کے بیوروکریٹ کے گھر ایک پر اسرار چوری ہوئی ہے، اور جتنی مالیت کی چوری ہوئی ہے وہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اور اس بیوروکریٹ نے اس حوالے سے جو ایکشن کیا ہے وہ جان کر آپ اس سے بھی زیادہ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت اہم خبریں ہیں، کوئی بڑی توہین عدالت ہے، ایک اور بڑی گرفتاری ہے، کچھ دیگر خبریں ہیں، ان پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج کے ولاگ میں ساری ہی خبریں بہت ہی زیادہ اہم بھی ہیں اور دلچسپ بھی ہیں، اور آپ اگر اس میں سے کوئی بھی خبر مس کریں گے تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا، پوری پھر بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ تو چلیں جی، جو پہلی خبر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے۔ آج کل تو ٹاپ ٹرینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے نا جی۔ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ با اختیار اور طاقتور ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے۔ تو آج اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جناب ملک بھر میں جتنی صوبائی اور وفاقی ادارے ہیں کسی میں بھی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکے گی، اور مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ جی کوئی بھی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، سرکاری حکومت ہو، وفاقی ہو یا صوبائی ہو، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ایمرجنسی معاملہ آن پڑتا ہے تو پھر پیش کی اجازت لینی پڑے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سے۔ اچھا، دوسری خبر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہی ہے۔ عدلیہ نے تو انکار کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو اپنے جوڈیشل افسران دینے سے جن کو آر اوز یا ڈی آر اوز لگانا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پھر بھی عدلیہ کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، اور وہی کچھ ہوا ہے جناب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہیں ان کے قیام کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا جائے اور ان کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ناظرین، الیکشن ٹریبیونل وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ فرض کریں کسی امیدوار کو ووٹوں کی گنتی پہ اعتراض ہے اور اس کا وہ نیچے سے داد رسی نہیں ہوئی، یا اس کا موقف نہیں سنا گیا، یا وہ جو بھی فیصلہ کیا گیا آر اوز کی طرف سے یا ڈی آر اوز کی طرف سے، تو اس کے خلاف وہ اپیل میں جانا چاہتا ہے، تو ملک بھر میں الیکشن ٹریبیونل قائم کیے جاتے ہیں۔ اور عموماً یہ ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، عام طور پہ ایک رکنی بینچ ہوتا ہے یا دو رکنی بینچ ہوتا ہے، وہ بطور الیکشن ٹریبیونل کام کرتے ہیں۔ تو باقی تو چلے، انہوں نے کہا کہ ڈی آر اوز آر اوز آپ ہمیں نہیں دیتے، نہ دیں، کوئی گل نہیں، لیکن جو اعلیٰ عدلیہ ہے، ہائی کورٹس ہیں، وہاں سے الیکشن ٹریبیونل کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل آفیسرز چاہیے ہوں گے، یعنی کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان کی ضرورت ہوگی، تو اس والے سے اب رجوع کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تیسری خبر جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جی۔ اپنے وہ جہلم والے فواد چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے وہ ایسے آلو ہیں جو ہر سالن میں مکس ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ عمران خان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی کسی اور کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اپنے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں 2 دفعہ گرفتار ہوئے، پھر بھاگے، بڑی ویڈیوز بھی ان کی بنی، اور پھر وہ رہا ہوئے، اور پھر روئے بھی ایک دفعہ ٹی وی پر آ کر، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر کیا کریں؟ اب یہ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے۔ اب یہ انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی اس وجہ سے، یا ویسے ہی اب نیب والے ان کے اوپر غصے میں ہیں؟ وہ پہلے ہی گرفتار ہیں فواد چودھری صاحب، تو ان کو مزید گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو فواد چودھری جو کہ سینٹرل جیل اڈیالہ حال مقیم ہیں، ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا، نیب نے جیل کے اندر جا کر ان کی گرفتاری ڈال لی ہے۔ اب ان کا ریمانڈ مانگا جائے گا، ان سے تفتیش کی جائے گی۔ تو ایک تو یہ خبر ہے۔ اچھا جی، جو چوتھی خبر ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جی جو توشہ خانہ والا کیس ہے، عمران خان صاحب کی ضمانت اس میں کینسل ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی پھر 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سینٹرل جیل اڈیالہ میں جا کر عدالت لگائی تھی۔ آج وہ ریمانڈ ختم ہو گیا تھا، 2 روزہ جسمانی۔ تو اب مزید ان کا جسمانی ریمانڈ یا جوڈیشل ریمانڈ ہونا تھا، تو جج محمد بشیر صاحب پھر اڈیالہ جیل پہنچ گئے، اور وہاں پہ عمران خان کو ان کے روبرو پیش کیا گیا، اور عمران خان کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا نیب نے، لیکن جج بشیر نے کہا کہ نہیں جناب،
اور جسمانی ریمانڈ نہیں مل سکتا تو ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. چونکہ وہ پہلے ہی جیل میں مقیم ہیں تو لہٰذا وہ جیل کے اندر تو ہیں ہی ہیں, وہ جیل کے اور اندر چلے گئے ہیں. یہ ویسے میں نے لائٹ موڈ میں بات کی ہے. فزیکل ریمانڈ میں ہوتا ہے کہ جو تفتیشی ایجنسی ہوتی ہے وہ بندے کو ریمانڈ میں لے کر اس سے تفتیش کرتی ہے اپنی تحویل میں لے کر. اب وہ اپنی تحویل میں لے کر اپنے دفتر جاتی ہے, جیل میں رکھتی ہے, وہ ان کی مرضی ہے. تو جب وہ فزیکل ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے اور جج صاحب حکم جاری کر دیتے ہیں کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جائے, تو جوڈیشل ریمانڈ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی کوئی تفتیش کے لیے نہیں ہوتا, یہ بس کورٹ کی ایک کسٹڈی ہوتی ہے. بندہ رہتا جیل میں ہی ہے لیکن وہ کورٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. وہ اس وقت پھر اس تفتیشی ایجنسی کی, وہ پولیس ہو, وہ نیب ہو, وہ ایف آئی ہو, وہ اینٹی کرپشن ہو, وہ نارکوٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہو, وہ تفتیشی ایجنسی کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا. بندہ جیل کی عدالت کی کسٹڈی میں تصور کیا جاتا ہے جب وہ جیل میں ہوتا ہے. جب وہ حوالاتی ہوتا ہے, جب قیدی ہوتا ہے تو پھر وہ حکومت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے. لیکن جب تک وہ حوالاتی ہے, اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا, تب تک وہ جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں, عدالت کی کسٹڈی میں رہتا ہے جیل کے اندر. اس سے اگلی خبر ہے جناب, اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد. کیونکہ پاکستان کا سب سے اہم اور پرومیننٹ ضلع اسلام آباد ہے, وفاقی دارالحکومت ہے, تو یہاں کے پھر ڈی سی کی بھی بڑی ٹور ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں عرفان نواز میمن, ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے. اور جو ایس ایس پی جمیل ظفر ہیں اسلام آباد پولیس کے, ان کو بھی اور کچھ دیگر افسران کے خلاف بھی یہ شہریار آفریدی کی گرفتاری والے معاملے پر انہوں نے ایم پی او کے تحت ان کی نظر بندی کے آرڈر جاری کیے تھے. اور اسے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے اختیارات سے تجاوز قرار دیا تھا اور ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا تھا. اور اب یہ جناب پتہ چلا ہے کہ جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 جنوری سے ان ملزمان کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 16 جنوری سے ان کے خلاف جو ہے وہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیادوں پہ کی جائے گی. اور انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ جناب یہ عرفان نواز میمن صاحب, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد پولیس کے جو ہیں وہ جمیل ظفر صاحب, اور دیگر جو ملزمان ہیں وہ اگر اس کیس کے اندر کوئی مزید اپنا بیان حلفی یا کوئی گواہان یا کوئی کسی قسم کا مواد جمع کرانا چاہتے ہیں عدالت کے اندر تو وہ جمع کرا دیں. کیونکہ ورنہ پھر 16 جنوری کے بعد سے تو پھر یہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں تبدیل ہو جائے گی. تو ان عدالت کی کارروائی میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ معاملہ جناب اب ہم آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف کہ وہ کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سوچی پہ یا ہنکی کریے. وہ جناب پتہ ہے وہ ایک بڑی سارا معاملہ ہوا آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ جس طرح یہ کیا نام ہے ان کا, وہ نیازی صاحب, عمیر نیازی صاحب, وہ پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے. بڑا اہم ہوتا ہے جی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری اویں منہ اٹھا کے عدالت میں جائے اور وہ جا کے کیس فائل کر دے اور بغیر پارٹی کو بتائیے اجازت لیے, اور جا کے پھر وہ جج بھی صاحب بھی پہلے سے تیار بیٹھے ہوں, وہ پھر اسی وقت لگا کے رات 11:30 بجے آرڈر بھی جاری کر دیں. اور پھر اس مبینہ ڈر سے کہ جی یار یہ کہیں انٹرا کورٹ اپیل میں اڑ نہ جائے, ڈویژن بینچ لگ جائے, تو وہ ساتھ ہی ایک 4 رکنی بینچ بھی تشکیل دلوا لیں اپنی ہی سربراہی میں, اور پھر وہ الیکشن کے اوپر بیٹھ جائیں. تو وہ پھر سپریم کورٹ نے ہونے نہیں دیا. تو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے بیرون ملک روانگی سے پہلے یہ سارا کام نبیڑ دیا. انہوں نے جناب وہ جو عمیر نیازی صاحب ہیں بیرسٹر, ان کو تو انہیں عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. آج ویسے اس کا تحریری فیصلہ بھی انہیں جاری کر دیا. اس میں وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو کل اپنے ولاگ میں بتائی تھی. سو ہم وہ رپیٹ کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے, آپ چونکہ وہ پہلے سے جان چکے ہیں. تو وہ اب معاملہ ہے کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے آج ملاقات کے لیے پہنچے بیرسٹر گوہر سینٹرل جیل اڈیالہ میں. وہاں پر جا کر ان کی آپس میں گفتگو ہوئی, کچھ اور 2-3 وکلاء بھی تھے ان کے ساتھ. تو باتیں پھر باہر آ جاتی ہیں نا جی. کیا باتیں ہوئی ہیں؟ باتیں یہ باہر رہی ہیں کہ جناب وہ بڑے پریشان تھے عمران خان صاحب کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے, یہ تو اسی پڑے گئے ہم, لیکن اب کرنا کیا ہے, اب الیکشن تو نہیں لڑنا نا. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں ان کی باتوں میں مت جائیں پاکستان تحریک انصاف والوں کی. یہ بھی الیکشن کرا لیں تو صبح الیکشن کرا لیں, ہم تو الیکشن ہی چاہتے ہیں. ہم تو یہ بھائی عدالت میں جا کے آپ نے الیکشن پوسٹ پون کرانے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال وہ اب کہتے ہیں کہ یار پوسٹ پون بھی کرانا ہے, الیکشن لڑنے کی ہم پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. اور یہ وہاں پر ہمارے ذرائع کا کہنا کہ ان دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ مزید بھی کوششیں کی جائیں گی کسی طریقے سے الیکشن ڈیلے ہو جائے, کیونکہ موجودہ صورتحال عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے وارہ نہیں کھاتی. اور بھائی جی امیدوار ہی کوئی نہیں مل رہا, الیکشن لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہی پارٹی جس کے ٹکٹ جناب اربوں کروڑوں میں بیچے جا رہے تھے, وہ اب سب کچھ ہوش پوش ہو گیا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں الیکشن تو نہیں لڑا جاتا نا, خالی ڈائلاگ ڈلیوری کرتے نا بس. ٹھیک ہے ہم تو جناب الیکشن, ہم تو بڑا پاپولر لیڈر, یہ وہ دائیں بائیں. اڈیالہ جیل کے بعد کبھی ہم نے کوئی ورکر نہیں دیکھا جی آج تک. خیر اب وہاں پہ ان آپس میں بات کی ہے, اور اب دیکھتے ہیں
کہ یہ اگلے 2-3 ہفتے جو ہیں وہ کیسے کریں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ 2-3 ہفتے ہم ڈیلے کر لیں گے یہ باقر نجفی صاحب کے فیصلے کے بعد، اس کے بعد الیکشن پھر وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. اور جو اصل ٹارگٹ ہے ان کا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز کے ریٹائرمنٹ سے پہلے الیکشن پاکستان کے اندر نہ ہوں، اور الیکشن اور تحریک انصاف جو نہیں اس دوران دوبارہ اپنی کوئی سیٹنگ میں آ جائے، کوئی تھوڑی سی ٹیوننگ میں آ جائے تو اس کے بعد الیکشن ہو. لیکن بھائی جی الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں. لیکن یہ جناب بانی چیئرمین اور کٹھ پتلی چیئرمین یا بانی چیئرمین اور موجودہ چیئرمین یا سابق چیئرمین اور موجودہ چیئرمین، انہوں نے وہاں پہ آپس میں ساتھ جوڑے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر اور کہا کہ سوچی پہ ہن کی کریے. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2-3 ایفرٹس یہ اور کریں گے. اب کافی سارے ان کی آپ کو پتہ نا کہ مختلف جگہوں پہ وہ پرانے پروجیکٹ عمران کے جو ہے نا وہ باقیات موجود ہیں، تو ان کو استعمال کریں گے. عمران خان صاحب استعمال تو بھرپور کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے سارے لیڈروں کو استعمال کر کے انہوں نے 9 مئی میں گھسا دیا، اور اب پارٹی کے والی وارث ہی باہر کوئی نہیں چھوڑا. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. بڑی دلچسپ خبر ہے. دلچسپ اس لیے کہ جو ایکٹ کیا گیا وہ دلچسپ ہے. جس کے گھر چوری ہوئی وہ شخصیت بڑی امپورٹنٹ ہے. جتنی مالیت کی چوری ہوئی وہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور پھر جو ان کا ریئیکشن ہے اس چوری پر وہ سنیں گے تو آپ اور بھی حیران رہ جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ جناب ایک اعلیٰ ترین بڑے افسر جو ہیں، سرکاری افسر وفاقی حکومت کے اعلیٰ ترین، یعنی کہ جو اعلیٰ ترین جو افسران ہوتے ہیں نا، جو بیوروکریسی میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک افسر ہیں جناب، وہ رہتے ہیں اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں. یہ افسر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے موجود، ابھی تو وہ وفاقی سیکرٹری ہیں، اس سے پہلے وہ چیف سیکرٹری بلوچستان بھی رہے ہیں. اب یہ اتنا ہنٹ کافی ہے جی، مزید اب مجھے پریشرائز نہ کریں. تو وہ جو ہیں انہوں نے ان کے گھر ہو گئی چوری. اب ایسے ان کے پاس جو ہے نا چارج، اس چارج کے ہوتے ہوئے چوری ہونا بڑا ایک عجیب سی بات ہے. چلیں، چوری ہو گئی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چوری ہوا ہے 300 تولے سونا ان کے گھر سے، اور 50 کروڑ روپیہ مالیت کی کیش. اب 50 کروڑ روپے مالیت کی کیش ہے اور 300 تولے سونا ہے. یہ مجموعی مالیت تو اربوں میں نہیں چلی جاتی میرا خیال ہے. 50 کروڑ ویسے ہی آدھا ارب بن جاتا ہے، تو پھر 50-60 کروڑ کا تو سونا بھی بن جاتا ہے. تو حالات تو جناب بڑے کشیدہ ہیں. اور اس وقت حیرانگی ہوئی کہ جب پولیس اتنے بڑے افسر کے گھر جب چوری ہو جائے تو پولیس کی تو دوڑیں لگ جاتی ہیں. وہ تمام جناب پولیس نیچے ایسے چو سے لے کے اوپر تک سارے دھڑا دھڑ بھاگے گئے. سر جی کو جا کے انہوں نے سلوٹ کھڑکایا اور کیا جناب حکم کرو، اسی لمحے پا دیں گے تھوڑی چوری اسی برآمد کرانے، 200 کتنی چوری ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے FIR ہی درج نہیں کرانی. کیسا FIR کیوں نہیں درج کرانی؟ بندہ ان کا جی کسی پہ شک و شبے کا اظہار، ان کا جی میں نے تفتیش ہی نہیں کرانی، چوری ہوئی ہے میں جانوں، چوری جانے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب اتنی مالیت یار، مطلب کروڑ سوا کروڑ روپے کی چوری ہو جائے میرے جیسے بندے کی، مجھے تو غش پڑ جائے. تو ایک تو ان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی کروڑ سوا کروڑ نہیں، ارب روپے کے رقبہ تقریباً. تو اگر اتنی بڑی چوری ہو جائے تو ہمارے بندے کو تو غش پڑنی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک تگڑے بندے کے لیے بھی چنگی بڑی رقم ہے. تو اتنی بڑی رقم کے بارے میں اگلا کہ میں نے پرچہ ہی نہیں کرانا. وہ ہو بھی اتنا ایسی پوزیشن پہ افسر کہ اس کے اشارہ ابرو پہ پلسیں کھڑک جاتی ہوں، تو وہاں پہ جناب وہ بندہ پولیس کو کہہ دیں تسی جاؤ، میں نے پرچہ نہیں کرانا، اور بس گل بھی نہ کرنا کسی نے میرے گھر چوری ہوئی ہے. حیرانگی تو ہوتی ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا. اب یہ بھی ہے نا کہ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ اگر وہ FIR درج کراتے ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے ناقص میرے جو ہمارا کرائم رپورٹنگ کا چیئر پہ، کہ وہ اگر FIR میں درج کرا کے یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی میرے پاس 50 کروڑ کیش تھا اور میرا 300 تولے سونا تھا، تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہوگا نا کہ جناب جی آپ لائے کہاں سے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اثاثے ڈکلیئر نہ کیے ہوں، اور اتنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے بھی کیسے، بتانا تو پڑے گا نا پھر کہاں سے لائے تھے. تو وہ پھر کہتے ہیں چوری کا مال تے ڈانگا دے گا. مطلب یہ ایک اندازہ قائم کیا جا رہا ہے. ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے. ہو سکتا ہے ان کے کوئی اپنے ایسے وسائل ہوں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی آبائی طور پہ وہ اتنے مضبوط ہوں کہ ان کے پاس اتنی دولت ہو، یا ان کے کوئی اور باقی کوئی فیملی کی بزنس باہر کوئی جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی حرام کاری کا ہی پیسہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہلاک لال کا ہی ہو. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ان کو FIR تو درج کرانی چاہیے تھی نا کم از کم. ٹھیک ہے آپ ایک بڑے افسر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ پرچہ ہی نہ کرائیں. کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.